اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کے حوالے سے ہمیں بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے میسیجز کیے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے کہ ہمارے بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ پھنسے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ محنت کوشش اور تگ و دو کرنے کے بعد بھی ہمیں ان کا کوئی جو ہے رزلٹ نہیں حاصل ہو رہا اور وہ وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم کوئی عمل کریں تو اللہ پاک ہم پر خصوصی فضل کرم اور مہربانی فرمائے اور ہمارے اس کام کو پورا فرما دیں، ہماری اس ضرورت اس حاجت کو پورا فرما دیں، ہمارے اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ تو اس سلسلے میں ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اس کام میں بہت آسانی فرمائیں گے اور بہت جلد آپ کو اس مقصد میں پورا فرمائیں گے۔ آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ پاک نے ان کو ضرور فائدہ عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے رات کو اس عمل کو کیا ہے تو صبح اللہ پاک نے انہیں اس عمل سے فائدہ عطا فرمایا ہے اور ان کی جو بھی کوئی پریشانی جو مشکل تھی وہ دور کر دی ہے اور جو بھی ان کی حاجت تھی وہ اللہ پاک نے اپنے غیبی خزانوں سے پوری کی ہے۔ جو بھی عمل کرنا ہے اس کی کامیابی کے لیے یقین شرط ہے۔ جتنا پختہ یقین ہمارا ہوگا اتنا ہی ہمیں اس عمل میں کامیابی کی جو ہے گارنٹی ہوگی اور اتنا ہی جلدی ہمیں اس عمل سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی جس مقصد کے لیے بھی عمل کریں اس پر یقین بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یقین ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ سے اس عمل کے بقدر پھر مانگتے ہیں تو ہمیں اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے نماز بنیادی شرط ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اور نماز جو ہے نہ پڑھنے والے کی کوئی بھی عمل جو ہے اس میں کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہیں تو اس کو اس عمل میں فائدہ عطا فرما سکتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن بنا نماز کے کیا ہوا عمل جو ہے وہ رائے گاں بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے اور حلال کھاتے رہیں، حرام سے بچتے رہیں، کیونکہ حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر انسان کے پیٹ میں ایک نوالا بھی جب تک حرام کا موجود ہوگا تو تب تک اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم سب کا یہی رونا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنی آمدنی کا ذریعہ نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ہم حرام بھی کھائے جا رہے ہیں، اوپر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دین کی طرف آتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشکلات ہیں۔ ہم نماز کی طرف آتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں تنگی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو آج کے جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور جو میں عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی آزمودہ ہے، کیونکہ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ پاک نے اسے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی کہ جن کا کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کی کوئی انہیں ضرورت ہے اور جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو مسائل میں وہ گرفتار ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان مسائل سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان مسائل سے نکلنے کے لیے انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا، ان سے یہ گزارش ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک ہی ہم پر حالات لاتے ہیں اور ہم اللہ سے جب مانگیں گے، اللہ سے آسانی مانگیں گے تو اللہ پاک ان حالات کو ہم سے دور کر کے ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے۔ ان سب کے لیے یہ عمل لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز عشاء یا سونے سے پہلے جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو، آپ نے باوضو ہو کر کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس کھلے آسمان تلے جانا آپ کے لیے مناسب ہو، یعنی آپ چھت پہ جا سکتے ہوں یا آپ صحن میں جا سکتے ہوں، جہاں بھی آپ کے لیے مناسب ہو،
وہاں پر جائیے، اور اگر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو کمرے میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو حالت میں اول آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنے ہر عمل کی طرح اس عمل میں بھی آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ نماز والا درود شریف پڑھیں، کیونکہ ایک تو اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے۔ اول آپ نے 7 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ اسم مبارک ہے الوہاب، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الوہاب یا وہاب، جو آپ کے لیے مناسب ہو وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آخر میں پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنی ہے، اور پھر اپنے جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی کے لیے، جس پریشانی جس مشکل سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس مشکل اس پریشانی سے نجات کے لیے، اور جس بھی حاجت جس ضرورت کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس حاجت اس ضرورت کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور دعا اتنے یقین اور اتنے سکون، اتنی عاجزی، اتنے اطمینان سے اللہ پاک سے مانگنی ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور میری دعا کے پورا ہونے سے پہلے اللہ پاک میری اس حاجت، میری اس ضرورت اور میری اس مشکل کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا اس قسم کا اللہ پاک ہمارے لیے فیصلہ فرما کر ہمیں اس یقین کے بقدر اللہ پاک ہمارے اس مشکل کو حل فرما دیں گے، یا ہماری کوئی ضرورت کوئی حاجت ہوگی تو وہ بھی اللہ پاک جو ہے ہمارے یقین کے بقدر ہماری اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ یعنی یقین شرط ہے، اگر ہم بنا یقین کے عمل کرتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ پاک چاہیں تو اس سے فائدہ عطا فرما سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ زبان سے انسان مانگتا رہے اور دل غافل ہو۔ غافل دل کی اللہ پاک دعائیں قبول نہیں کرتے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دل سے اللہ سے دعا مانگنی ہے تاکہ ہمیں بہت جلد اس کا رزلٹ اللہ پاک کی طرف سے حاصل ہو سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تب ہی آپ کو اس عمل میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے اور حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔